نبیوں کی امامت اور نبیوں کی سرداری کا تاج سر پہ مزین کرنے والی شخصیت انفس ذات محمد رسول اللہ کی ذات ہے. اور اس پر بھی علماء نے دلائل دیے ہیں کہ نفیس ترین ذات حضور کی ہے، اس لیے کہ حضور نے خود فرمایا، مسلم کی روایات ہیں، سنن دارمی کی روایات ہیں، اور اس کے علاوہ ترمذی شریف کی روایات ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اولاد میں جس کو فضیلت دی وہ اسماعیل علیہ السلام ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جسے فضیلت دی وہ بنو کنانہ ہے، اور بنو کنانہ میں جسے اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی وہ قریش ہے، اور قریش میں سے جسے اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی وہ بنو ہاشم ہے، اور بنو ہاشم میں سب سے زیادہ جسے عزت عطا فرمائی وہ میری ذات ہے. سب میں افضل ہے، سب میں نفیس ترین ہے. اور مجھے بتاؤ نسب کے اعتبار سے نفیس ترین ہے، بتاؤ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی نفیس ہے کہ نہیں؟ نسب ان کا نفیس ہے، یہ تو ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو جن واسطوں سے آپ آئے ہیں، لیکن جس ذات کے ساتھ اللہ نے آپ کو متصف فرمایا ہے اور آپ کو جو ذات عطا فرمائی ہے اس ذات پر جو اسم رکھا ہے وہ بھی محمد ہے. اس ذات کے اوپر جو اسم رکھا وہ بھی محمد ہے. اور ان سے زیادہ نفاست اور کیا ہوگی کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور اگر کسی راستے سے گزر جاتے تھے، کسی راستے پر چل پڑتے تھے تو بعد میں آنے والا اگر اسی راستے سے گزرتا تھا اسے پتہ چل جاتا تھا یہاں سے سرکار دو عالم تشریف لے کر یہاں سے وہ گئے. میں بتاؤں اس سے زیادہ نہ کوئی، مجھے بتاؤ ایسی کوئی روایت کسی انسان کے بارے میں کہ راستے سے وہ گزر جائے بعد میں آنے والوں کو پتہ چلے یہاں سے فلاں آدمی گزرا ہے. اب تو کیمرے بتاتے ہیں، ایسا ہے کہ کیمروں نے اب بتانا شروع کر دیا ہے کہ یہاں سے کون آیا تھا، کون گزرا تھا، کتنے آئے تھے، کتنے گزرے تھے، اور انہوں نے کیا 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 تھا، سب کچھ کیمرے بتا رہے ہیں. روڈوں پر نصب ہے، چوکوں پر نصب ہے، کمروں میں نصب ہے. پوری زندگی جو ہے ہماری وہ اب دوسروں کی آنکھوں میں آ گئی ہے. زندگی کے نشیب و فراز دوسروں کی جو نظر کی وسعت ہے اس میں سما چکے ہیں. لیکن خوشبو سے کوئی آلہ ایسا ہو جو خوشبو سے بتائے کہ یہاں سے کون گزرا ہے، کوئی ایسا ڈیوائس ابھی تک آیا نہیں، کوئی انسٹرومنٹ ابھی تک ایسا آیا نہیں، کوئی مشین ابھی تک ایسی ایجاد نہیں ہوئی جو یہ بتا سکے کہ گزرنے والا کون ہے. یہ مشین چونکہ لوہے کی نہیں ہے، یہ مشین تانبے کی نہیں ہے، یہ مشین سونے چاندی سے نہیں بنتی، یہ برقی طاقت سے نہیں بنتی، یہ عدسے سے نہیں بنتی، یہ لینز سے نہیں بنتی. یہ مشین جو ہے ایمان کے ساتھ بنتی ہے، اور خاص لوگ ہوتے ہیں جنہیں یہ طاقت دی جاتی ہے، جن کی محبت کامل ہو وہ محبوب کی خوشبو کو بھی پہچان لیا کرتے ہیں. مجھے بتاؤ اس سے زیادہ نفیس اور کون ہوگا؟ اور پھر ایک بات اور، آیت تو بہت بڑی، ہر یہاں پر علماء نے بڑی تقسیم کی ہے، 5 6 عنوانات قائم کیے اس آیت پر، اور ہر عنوان پر ایک لمبی چوڑی بحث ہے، نہ تمام گفتگو ہے. مختلف مفسرین نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق تفسیر فرمائی ہے دلائل کی روشنی میں. لیکن فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، عزیز علیہ ان پر بہت بھاری ہے. عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تم کو مشقت میں ڈالے، جو چیز تمہیں مشقت میں ڈالتی ہے ان پر وہ بہت بھاری ہے. یعنی تمہاری مشقت ان کو اچھی نہیں لگتی، تمہارا مشقت میں پڑنا ان کو محبوب نہیں، وہ تمہاری آسانی چاہتے ہیں. اور اس کے شواہد بھی میرے دوست جو میں فقہ کا درس مجھ سے سنتے ہیں یہاں میرے ساتھ آئے ہوئے ان کو معلوم ہے. میں نے مسواک کی بحث میں بتایا تھا آپ کو کہ نبی پاک نے فرمایا کہ اگر مجھے میری امت پر یہ مشقت میں، میری امت پر اگر یہ مشقت نہ ہوتی کہ بار بار مسواک کرو تو میں ان کو حکم دیتا کہ ہر نماز سے پہلے مسواک کرے. لیکن میں نے ایسا نہیں کیا اس لیے کہ مجھے اپنی امت کی مشقت جو ہے وہ محبوب نہیں ہے، میں ان کی آسانی چاہتا ہوں، ان کی آسانی چاہتا ہوں. اور اس کے علاوہ بے شمار مثالیں ہیں. نمازوں کو دیکھ لو، کتنی نمازیں تھی؟ 50 نمازیں. حضور ہمارے لیے گئے اور ان کو 5 کرایا. ہماری مشقت میں پڑھنا گوارا نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم 5 بھی نہیں ادا کر سکے،
اور ہم کس منہ سے ان کا سامنا کریں گے؟ لیکن انہوں نے اپنا کرم بہرحال فرما دیا اور 50 کو 5 میں تبدیل کرا دیا. 50 کو 5 میں تبدیل کرا کر امت کی مشقت کو ختم کیا اور ان کے لیے کام کو آسان کیا. لیکن فرمایا کیا؟ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تمہیں مشقت میں ڈال دے، اس تم میں بتاؤ میں اور آپ بھی شامل ہیں کہ نہیں؟ بولو. کیونکہ مسواک کا حکم میرے لیے اور آپ کے لیے ہے، یہ صرف صحابہ کے لیے تھا، اہل بیت کے لیے تھا. اگر صرف خطاب کے، اس میں کوئی شک نہیں ضمیریں بظاہر خطاب کی ہیں، لیکن اس خطاب میں مخاطب ہم بھی ہیں، اس میں مخاطب ہم بھی ہیں. تم جو چیز تم پر گراں گزرے، ہمارا بھی ذکر ہو رہا ہے، ہمارا بھی نام لیا جا رہا ہے، اس لیے کہ پیچھے ذکر ہوا جاءکم، آئے تمہارے پاس. جب آئے ہمارے پاس ہے تو آگے بھی جو کلام ہوگا ان سب میں مخاطب جہاں صحابہ ہوں گے وہاں ہم بھی مخاطب ہوں گے، ہمارا بھی وہاں ذکر آئے گا کہ ہم سے خطاب ہو رہا ہے. اس لیے میرے دوستو، ہم سے اگر خطاب ہو رہا ہے، نبی کو ہمارا مشقت میں پڑنا گوارا نہیں. پتہ چلا کہ نبی اپنے ہر امتی کا درد رکھتے ہیں، چاہے اس کا تعلق صحابہ کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق اہل بیت کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق تابعین اور تبع تابعین اور آج کے زمانے بلکہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی امت کے افراد ہیں، ان ہر ایک کا درد محمد کو محسوس ہوتا ہے. اس لیے ما عنتم کہا ہے کہ جو تمہیں مشقت محسوس ہوتی ہے محمد کو وہ گوارا نہیں. پتہ چلا شرق سے لے کے غرب تک اور شمال سے لے کے جنوب تک جتنی بھی امت مصطفیٰ پھیلی ہوئے ہیں، محمد سب کی خبر رکھتے ہیں اور سب کے درد کو جانتے ہیں، سب کے درد کو جانتے ہیں. اگر جانتے نہ ہو تو پھر یہاں عنتم کہنے کی ضرورت نہیں تھی، یا کوئی اگلی آیت ایسی آتی کہ یہ بات صرف صحابہ سے کی گئی ہے، باقی آنے والوں سے نہیں کی گئی ہے. حریص علیکم، اور تمہاری بھلائی کے بہت زیادہ چاہنے والے، تمہاری بھلائی کو ہر وقت چاہنے والے، یہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے. کبھی وقت نہیں ہے، چونکہ ابھی خطیب اسلام قبلہ علامہ انصر القادری صاحب نے آپ کے سامنے اپنی محبتوں کا اظہار کرنا ہے، اور جو شیڈیول تھا یہ تھا کہ پہلے آپ نے خطاب کرنا تھا اور میں نے بعد میں گفتگو کرنی تھی، لیکن آپ کی تاخیر سے میں نے فائدہ اٹھا لیا اور میں اپنے جو بھی اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں لکھا تھا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے. دعا یہ ہے کہ جن لوگوں نے اخلاص کے ساتھ بلایا، میں اس قابل نہیں، انہوں نے نہ جانے کیا سمجھ کے بلایا، اللہ تعالیٰ ان کی نیت کے مطابق جو وہ مجھے سمجھتے ہیں وہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو کچھ بیان کیا اس سے ہمارے لیے پچھلے گناہوں کا اللہ تعالیٰ اسے پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ فرمائے، اور نبی پاک کی جس محبت کے ہار کو گلے میں ڈال کر ہم گلی کوچوں میں پھرتے ہیں، اللہ اس ہار کی عظمت کو سلامت رکھے اور اس ہار کی چمک دمک کو آباد رکھے، اور جب تک زندہ ہیں ان کی محبت سے معمور زندگی ملے، اور جب مر جائے تو قبر میں بھی ان کا میلاد پڑھتے رہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.